بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ جمعۃ المبارک کی ایک خاص ساعت ہے، ایک خاص گھڑی ہے، ایک خاص وقت ہے کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت کے اندر انسان جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت کے اندر جو بھی وظائف چیزیں کی جائیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ اس وقت کے بارے کے اندر جو ہے مختلف اقوال ہیں، اور اس وقت کے اندر اگر یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے، جو کہ وظیفوں کا بادشاہ ہے، اور خاص طور کے اوپر جن کے مالی معاملات کمزور ہیں اور اس حوالے سے پریشان ہیں، معاشی طور کے اوپر کمزور ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی تیر بہدف عمل ہے۔ اگر وہ وقت ان کو مل جائے اور اس خاص وقت کے اندر یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مال، اتنی دولت عطا فرماتے ہیں گویا کہ پوری دنیا ان کی غلام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے اندر اس خاص گھڑی کے اندر اس عمل کو ضرور کر لیا جائے۔ کون سا وقت ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں۔ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جمعے کی ایک خاص گھڑی ہے۔ اب اس گھڑی کے بارے میں بہت سی روایات ہیں اور کوئی پکی اور تحقیق شدہ تو وہ چیز نہیں ہے کہ کون سا وقت ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف جو بزرگان دین سے منقول ہے، مفسرین سے منقول ہے کہ کون کون سے وقت جمعے والے دن ہو سکتے ہیں۔ اگر ان وقتوں کے اندر ہم یہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طور پہ فائدہ ہوگا، اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ تو وہ کون کون سے اوقات ہیں؟ روایات کے اندر جو اوقات آتے ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ پہلی تو وہ کہ شب جمعہ یعنی جمعے کی رات۔ جمعے کی رات کب شروع ہو جاتی ہے؟ جمعرات کو مغرب کے بعد سے جمعہ شب شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے لے کے جو جمعے کا دن مغرب کا وقت ہے اس تک یہ جمعہ ہی شامل ہوتا ہے۔ اس کے اندر اب مختلف ہے کہ شب جمعہ جو جمعے کی رات ہوتی ہے، یعنی جمعرات کو جو رات آتی ہے، اس رات کے اندر کہتے ہیں کہ وہ خاص گھڑی ہے تہجد کے وقت اگر آپ کریں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا ہے کہ صبح کی فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک کا جو وقت ہے، یہ وقت جو ہے وہ خاص وقت ہے کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو جمعے کا وقت ہے، یعنی جس ٹائم امام خطبہ دیتا ہے، اور دو خطبے ہوتے ہیں جمعے کے، تو ایک خطبہ اور دونوں خطبے کے درمیان امام تھوڑی دیر کے لیے سٹے کرتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ خاص جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح ایک وقت جو کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے، اس کے اندر اکثر مفسرین کا ہے کہ اس وقت یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر جب بھی اور جو بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور انسان کا ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے، پورا اس پختہ اور یقین کے ساتھ ہو کہ میں یہ عمل کروں گا اور ضرور بے ضرور یہ پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانوں سے اتنی بے بہا دولت عطا فرمائیں گے۔ کون سا وظیفہ ہے جو کہ وظیفوں کا بادشاہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرو۔ اسکرین بھی اس کی آ رہی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے کے لیے آسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عزیز یا حمید یا ذا العرش المجید اصرف عنی شر کل جبار عنید۔ یہ اسکرین بھی آپ کے آگے، اس کو یاد کریں اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور خاص جو وقت ہے جس کے اندر ٹائم زیادہ ہے، مطلب جیسے شب جمعہ رات کا اوقات ہے، اس کے اندر کم از کم آپ 313 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھیں۔ فجر کے وقت بھی اس کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ جمعے کے ٹائم میں ظاہر جو مرد حضرات ہیں جمعے کے لیے جاتے ہیں، جب امام پہلا خطبہ دے کے بیٹھے تو جتنی دفعہ ہو سکے اس اسم اعظم کو پڑھیں۔ عصر کے بعد اس کی لازمی 313 تسبیح پڑھیں۔ اللہ پاک اپنے خزانوں سے اتنا کچھ عطا کریں گے کہ 7 نسلیں انشاءاللہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔